رب العزت نے جب مکی کی مثال دی تو وہاں پر یہ کیا کہ مشرکین جو تھے اپنے بتوں کو پوچھتے تھے اور بتوں سے کہتے تھے سارے کام یہی کرنے والے. تو اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. قرآن کہتا ہے کہ اگر مکھی ان کے سر پر جو تم شہد ڈالتے ہو جب ان کے مندروں میں جاتے ہو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو اور ان پر جب تم شہد ڈال دیتے ہو ان بتوں پر اور مکھی ان سے شہد لے جاتی ہے تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اگر ذباب کہتے ہیں عربی میں مکھی کو, اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اتنے ضعیف ہیں اتنے کمزور و ناتواں ہیں کہ مکھی جو لے کر گئی ہے وہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتی. یہ اللہ رب العزت نے جب بتوں کی بے بسی کو بیان کیا تو پھر مکھی کی مثال کو بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ لا یستحیی حیا نہیں فرماتا ان یضربا کہ مثال دے ما بعوضتن بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو کہ مثال دے اللہ رب العزت مچھر کی فما فوقہا یا مچھر سے بھی کمتر کسی چیز کی یعنی مچھر سے بھی جو کمتری میں بڑی ہوئی چیز ہے. فوقہا کا معنی تھا اوپر والی چیز لیکن اگر ترجمہ فوق کا ربط بنائیں گے مچھر سے یعنی اگر مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز اور کمتر چیز مچھر سے بھی زیادہ ہو تو اللہ اس کی بھی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا. اب ہوا اس آیت کو پیچھے سے ہم ربط کریں گے کنیکٹ کریں گے تو یہ بات یہاں کیوں فرمائی گئی؟ اس لیے فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو رکوع میں دوسرے رکوع میں منافقین کی دو مثالیں بیان کی. اس کے علاوہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے کہیں مثال مکھی کی دی کہیں مثال اللہ رب العزت نے مکڑی کے جال کی دی. تو اب پہلے تو اللہ نے کہا کہ بھئی جناب اگر قرآن میں کوئی شک ہے تو قرآن جیسا بنا کے لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ یا پھر ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. تو ان سے یہ تو نہ ہو سکا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی ایگزامپلس پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا یار اللہ اتنا عظیم ہے اور کلام اور تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ عظیم رب اس عظیم کلام میں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرے گا مچھر کی مکھی کی اور ایگزامپل سے وہ کیوں بات کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ایگزامپل کیوں دے رہا ہے. ایگزامپل اس لیے دی جاتی ہے کہ بات کو سامنے والے کی عقل کے مطابق بیان کر دیا جائے اور جس چیز کے لیے آپ ایگزامپل دے رہے ہیں تو جس چیز کے لیے دے رہے ہیں اس کی برابری ہونی چاہیے نا. یعنی آپ کسی امیر آدمی کی بات کریں اور کسی امیر آدمی کی گفتگو کرتے ہوئے جب مثال کے طور پر دکھائیں گے کہ میرے چاچا امیر ہیں تو کس طرح کے امیر ہیں وہ کیسی لائف گزارتے ہیں تو آپ امریکہ میں ڈیلس میں کسی امیر ہی آدمی کی مثال دیں گے کہ یار وہ فلاں بندہ تم نے دیکھا جس طرح زندگی وہ گزارتا ہے نا میرے چاچا بالکل ایسی زندگی گزارتا ہے. یہ تو کوئی مثال ہی نہیں بنے گی کہ آپ کسی امیر آدمی کی مثال دیں اور اس کی مثال میں کسی غریب آدمی کو فٹ کر دیں اور کہیں کہ یار یہ جو میرے چاچا اتنے امیر ہیں جس طرح یہ بندہ نہیں ہے جس کے بعد پہننے کو کپڑے نہیں. وہ مثال کا ربط ہی نہیں بنے گا. تو اگر آپ کسی حقیر کی مثال دے رہے ہیں کسی کمتر کی مثال دے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایگزامپل بھی کمتر کی دینا پڑے گی. یہ تو کلام کا حسن ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جب مکھی کی مثال دی ہے تو وہاں پر یہ کیا کہ مشرکین جو تھے اپنے بتوں کو پوچھتے تھے اور بتوں سے کہتے تھے سارے کام یہی کرنے والے. تو اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. قرآن کہتا ہے کہ اگر مکھی ان کے سر پر جو تم شہد ڈالتے ہو جب ان کے مندروں میں جاتے ہو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو اور ان پر جب تم شہد ڈال دیتے ہو ان بتوں پر اور مکھی ان سے شہد لے جاتی ہے تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ اگر ذباب کہتے ہیں عربی میں مکھی کو اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اتنے ضعیف ہیں اتنے کمزور و ناتواں ہیں کہ مکھی جو لے کر گئی ہے وہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتی. یہ اللہ رب العزت نے جب بتوں کی بے بسی کو بیان کیا تو پھر مکھی کی مثال کو بیان کیا.
اس طریقے سے رب العزت نے کچھ جگہ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کو، کسی مشرک نے معبود کسی کو بنا لیا، مددگار کسی کو بنا لیا، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکڑی ہو، مکڑی کا جالا ہو، اس طرح مکڑی گھر بناتی، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب سے گھروں کے اندر سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت جب غیر اللہ کی یعنی ان بتوں کی، ان مشرکین کے معبودوں کی برائی بیان کر رہا ہے تو اس کمتری کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی۔ تو اللہ ایگزامپل سے قرآن میں بات کرتا ہے، اور ایگزامپل سے کیا ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں تو صرف اسٹریٹ فارورڈ کتاب نہ پڑھ دیں، بلکہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں اس کو ایگزامپل سے سمجھائیں۔ جیسے اگر میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتا رہا ہوں قرآن شریف کا تو ہو سکتا 30 پارے بہت جلدی ہو جائیں ہمارے، لیکن اگر میں سمجھاؤں گا نہیں اس دور کے مطابق، یہاں کی مثالوں سے، حضرت کہ آپ نے یہ دیکھا لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، ایگزامپلس نہیں دوں گا تو بہت سی باتیں آپ کے عقل سے اوپر چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ کہ جب اللہ بندوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ اس طرح ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کو یہ نہ کہتے یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ جب کچھ کرنے کا حکم دے تو ان کو ایگزامپلز دیں کہ دیکھو فلاں تمہاری بڑی بہن نے یہ کیا تھا تو اس کو چوٹ لگی تھی نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تمہاری بڑی بہن نے یہ، تمہارے بڑے بھائی نے یہ کیا تھا تو میں نے اس کو چیز لا کر دی تھی نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایگزامپل دے رہے ہیں۔ تو انسان کے وجود میں جو ایگزامپلز ہیں، جو مثالیں ہیں، وہ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی پرووائڈ کرتی ہے، اور یہ گفتگو کا سلیقہ ہے۔ اب ان پر قرآن پر اعتراض تو نہیں ہوا تو انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو قرآن میں مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، اس سے پہلے جو ہے منافقین کی مثالیں 2 دی گئیں، بارش والی جو آپ نے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسرے کو بارش والی مثال دی گئی اور وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے والی مثال دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے اعتراض پر کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ حیا نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر ایک حیا ہے جو بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ یہ حیا نہیں کرتا، اور ایک ہے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اللہ حیا نہیں کرتا، لیکن یہ دونوں میں فرق ہے، یہ بندے والا حیا نہیں ہے، کیونکہ بندہ 2 وجہ سے حیا جو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر میں نے یہ کام کر دیا تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، بندہ اس وجہ سے حیا کر رہا ہوتا ہے۔ یا بے باک ہوتا ہے کسی جرم پر، کسی سے نہیں ڈرتا اور کہتا میں بدنام ہوتا ہوں تو بدنام ہوں، سوسائٹی مجھے گالیاں دیتی ہے تو دیتی رہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی اس میں، اور ایسے عمل کر لیتا ہے۔ اور کوئی بندہ ڈرتے ہوئے بچتا ہے، تو یہ دونوں معنی میں حیا۔ لیکن ان دونوں معنوں کا تعلق علامہ غلام رسول شہیدی صاحب اپنی کتاب، اپنی تفسیر طبیان القرآن میں بھی اور دوسری تفسیر طبیان الفرقان میں بھی لکھتے ہیں کہ جو بندے کا تعلق حیا کے ساتھ ہے، یہ والی حیا کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ حیا اللہ نہیں فرماتے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ترک نہیں کرتا ہے، اللہ چھوڑتا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ حیا نہیں مراد نہیں ہے جو بندے سے مراد ہے۔ اور یہ جو لفظ حیا کرتا ہے، حیا نہیں کرتا ہے، یہ حیا کا لفظ جو ہے احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا۔ جیسے حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اور بندی اسلام کے اندر اپنی داڑھی کو سفید کر لے، اپنے بالوں کو سفید کر لے، یعنی دین اسلام کے اندر اس نے جوانی گزاری، بڑھاپے تک پہنچ گیا، تو اللہ رب العزت اس بوڑھے کو اور اس بوڑھی کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جس کے بال سفید ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اپنی گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ اپنے اس بندے کو جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو یہاں پر آج میں خوبصورت ایک بات انہیں لکھی علامہ غلام رسول شہیدی صاحب نے، جب وہ احادیث اس کے پیش نظر پیش کر رہے تھے تو اتنے بڑی جئی شخصیت ہیں کہ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، مسلم کی شرح لکھی ہے، پورے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ ایک اور زندگی کے آخری کے اندر 2014 میں ان کا انتقال ہوا، کراچی میں تدفین ہے ان کی۔ اس دور کے اندر ایک بندہ اکیلا جس نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہوں، جس نے بخاری کی مکمل شرح کی ہو، جس نے مسلم کی مکمل شرح کی، ایسی جئی شخصیت۔ تو جب میں آج ان کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے طبیان الفرقان جو کہ بالکل آخری عمر میں ایک اور تفسیر لکھی، جب وہ احادیث یہ ذکر کر رہے تھے نا، حیا حدیث میں بھی اللہ ذکر کرتا ہے، تو انہوں نے
بہت ہی رقت آمیز انداز میں کہا، بریکٹ میں لکھا ان حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، اے اللہ میری عمر بھی 78 سال ہو گئی، 2014 میں ان کا انتقال ہوا، اے اللہ میری عمر بھی 78 سال ہو گئی، بال داڑھی کے میرے بھی سفید ہو گئے ہیں، بالوں بھی میرے سفید ہو گئے، اے اللہ تیرے حبیب کے ان اقوال کے صدقے مجھے محروم نہ کرنا، مجھے محروم نہ لوٹانا۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ جن کے بال اسلام میں سفید ہو گئے، تو جانتا ہے، تو گواہ ہے کہ میں شروع سے مسلمان ہوں اور یہ داڑھی کے بال، یہ سر کے بال میں نے تیرے دین میں ہی سفید کیے۔ اے مالک تیرے حبیب کے ان فرمانوں کا صدقہ کہ مجھے اپنی بخشش سے محروم نہ لوٹانا، مجھے محروم نہ لوٹانا۔ اور تیرے حبیب نے فرمایا کہ تو حیا کرتا ہے عذاب دیتے ہوئے، تو مجھ گنہگار کو عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو جن لوگوں نے، آپ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو اپنے ماں باپ سے بھی دعا کروایا کر، یقیناً انہوں نے اسلام کے اندر اپنے بالوں کو سفید کر دیا۔ تمہارے باپ، تمہاری مائیں، اللہ اکبر، اور وہ بزرگ لوگ جو نیک ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، ان سے دعائیں کرواؤ۔ یہ اللہ رب العزت جو اسلام کے دور کے اندر سفید بال ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ تو یہاں وہی بات فرمائی گئی، ان اللہ لا یستحیی، اللہ حیا نہیں فرماتا کہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی کمتر چیز میں بڑی ہوئی چیز جو ہو۔ اب جب مثال دے دیتا ہے تو اب دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ مثال جو ہمارے رب نے دی ہے یہ حق مثال ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے حقانیت اور اس کی وحدانیت اور واضح ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کی کیا غرض ہے بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کرنے سے، یعنی اس مثال کی ضرورت ہی کیا تھی بیان کرنے کی۔ تو اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ کرتا ہے ہر کسی کو نہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ چند دن پہلے میرے گھر پر دعوت تھی، میں کھانے کے لیے بیٹھا، پہلا نمانہ لیا تو رضوان بھائی کی کال آ گئی، اور میں سب لوگ موجود تھے، خرم بھائی وغیرہ جتنے بھی کچھ لوگ احباب موجود ہیں۔ تو انہوں نے میرے منہ سے سنا ہوگا یہ جملہ کہ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کسی کے ساتھ ان کی بحث چل گئی ہوگی، اور ہم، آپ کو یاد ہوگا، فون میں نے اٹھایا، رضوان نے مجھے فوراً بولا مفتی صاحب مجھے بتائیے وہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو یہ آیت کوٹ کر دی۔ انہوں نے کسی بندے کے ہاتھ میں دے دیا فون، اب خدا کا بندہ کون بندہ تھا وہ؟ تو جب میں نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، بولا کیسی بات کرتے ہیں آپ، قرآن پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ کوئی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا؟ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا، کچھ نہیں پتا آپ کو۔ میں نے بولا اچھا بھائی تم مجھے پڑھ کے سناؤ اس آیت کا مطلب، مجھے عربی نہیں آتی ہے۔ خدا کے بندے، جب تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، تمہیں دین کی پتہ نہیں ہے، اور تم مجھ سے بحث کر، آپ، میں نے کہا آپ مسجد آ جائیں، نہیں، آپ جیسے آدمی کے پاس کیا آنا جو قرآن کو بول رہا ہے، قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب جہالت پر اس کو ایک کو فخر، پھر جہالت پر بحث، اور میں آگے سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور خدا کا بندہ سن بھی نہیں رہا، اور میرے اوپر الزام یہ لگا رہا کہ بھائی آپ تو قرآن کو کہہ رہے ہو کہ قرآن گمراہ کر دیتا۔ میں نے کہا مجھے بتائیے پھر آیت کی مثال بن جائیے، میں یہ جو آیت پڑھ، یہی آیت میں نے اس کے سامنے پڑھی، لیکن اس بندے نے میری بھائی ایک نہیں سنی، اللہ کے بندے نے، وہ فون پر بحث و بحث میری سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، اور جو بندہ بتا رہا ہے تو آیت پہ نہیں سن رہا۔ حالانکہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پورا سیکوینس پڑھا، یضل بہ کثیر، ان ہی مثالوں کے ذریعے سے، اور یہ مثالیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن میں لکھی۔ تو قرآن کی مثالوں کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ یار قرآن گمراہ کر رہا، قرآن کیسے گمراہ کر دے گا؟ تو ہم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جب اللہ بارش برساتا ہے نا، تو ہر زمین پر جو ہے نا وہ پھل پھول نہیں آتے، بارش برستی سب جگہ ہے، قطرے سب جگہ برستے ہیں، لیکن لہلہاتے ہوئے کھیت وہی ہوتے ہیں جس زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب
نفیس لوگوں کی طرف قرآن آتا ہے تو ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور خبیث لوگوں کی طرف یہ مثالیں جاتی ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی خباثت کا قصور ہے، اس کی ضد کا قصور ہے، اس کی ہر درمی کا قصور ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی زمین بنجر ہے اور پورے مہینے بارش ہونے کے بعد بھی ایک پھول اس زمین پر نہ نکلے تو کوئی کہے کہ یار یہ بارش صحیح نہیں تھی، ہم یہ کہیں گے بارش تو صحیح ہے، زمین صحیح نہیں تھی، یہ ہم بات اس کو کہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لطیفہ سنانے کا مقصد یہ تھا ایسے لوگ آپ کو ٹکرائیں گے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی ہر بندہ جو درس قرآن دے رہا ہے اس دور میں، ہر بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، اور ہر بندہ جو قرآن کو اگر پڑھے گا تو ایسا نہیں کہ اگر وہ صحابہ کے اقوال کو نہ لے اور صحابہ نے جو مراد لی ہے ان آیتوں سے وہ مراد نہ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائے۔ اور پھر میں نے اس کے اوپر دلیل کے اندر اس کو یہ آیت پیش کی، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے یدل بہ کثیرا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات قرآن کی ایگزامپل ایسی ہو تمہارے دماغ میں فٹی نہیں، تم کو یار یہ کسی بات کر دے، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کر دے تمہارے فسق کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاننا ضروری ہے۔ صحابہ کو چھوڑ کر، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن کو سننے والے صحابہ ہیں، تو ان آیتوں سے صحابہ نے جو مراد لی، صحابہ نے جو سمجھا، ہمیں وہی مراد لینی چاہیے جب تو ہم حق کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اگر قرآن سے اپنے مطلب نکالیں گے اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بعید نہیں ہے کہ فسق کی وجہ سے اللہ ہمیں گمراہیوں کے دلدل میں دھکیل دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور فاسق کون؟ فاسق کی تین قسم علماء نے کی۔ ایک وہ ہے کہ جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس سے برا سمجھتا ہے۔ ایک فاسق وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ مسلسل کرتا ہے اور گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتا، مسلسل کرتا جاتا۔ ایک فاسق وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، اس کو برا نہیں جانتا۔ یہ ہے تیسری قسم۔ فرمایا اس تیسری قسم سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو حرام کر رہے ہیں لیکن گلٹی بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ یہاں دیکھیں شرابیں پی رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ گار ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کر غلط رہا ہوں، یہ تو چلو پھر بھی اللہ بخش دے گا۔ لیکن ایک یہ کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اچھا جان کر، یہ تو کفر کی طرف، یعنی اللہ نے شراب حرام کی، اللہ نے جوا حرام کیا، اللہ نے سود حرام کیا، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا اور تم اپنے دماغ میں سوچ رہے ہو کہ یار اللہ نے کیا ہے لیکن میرے کو تو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کفر ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اگر خدا نے اس کو ناپسند کیا تو تمہارے لیے وہ چیز کفر ہے۔ تو اب فسق ہوتا کیا ہے؟ فاسق کی آگے نشانی بیان کی اللہ نے کہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ۔ فاسق وہ ہیں، ینقضون کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو گرا دینا، توڑ دینا، منہدم کر دینا۔ اسی سے بنا نقض، نون قاف ضاد، اسی سے بن رہا ہے ینقضون۔ الذین ینقضون، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ۔ عہد مانے وعدہ، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ وہ لوگ ہیں فاسق کہ جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ من بعد میثاقہ، میثاق کہتے ہیں مضبوطی سے باندھنا، جکڑ لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مکمل ایگریمنٹ کر کے کسی چیز کو مضبوط وعدہ کر لیا جائے اس کو کہتے ہیں میثاق۔ مکمل وعدہ، گواہیاں وغیرہ سب ہو جائیں، ایک تو وعدہ میں نے اور آپ نے کر لیا۔ میثاق اس وعدے کو کہہ دیں گے جس میں سب لوگ گواہ ہو گئے، سب لوگ گواہ ہیں، پورا مجمع لگایا گیا، پھر اوتھ لیا جا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میثاق ہو گیا۔ مضبوطی سے کر کے اس وعدے کو آپ نے پکا کر لیا۔ اب سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا ہم اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ یہاں تو ترتیب ہے نا، میرے دادا پہلے آئے، پھر میرے ابا آئے، پھر میں آیا، آپ کے ساتھ بھی یہ صحیح، لیکن وہاں ترتیب نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو آنا ہے ایک ساتھ عالم ارواح میں سب موجود تھے۔ اللہ نے اس عالم ارواح میں کہا الستو بربکم۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں جب آگے آئے گا تو بیان ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایک چیز آگے آ رہی ہے تو پہلے اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ تو میں بارہا سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو سورت ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی، ترتیب کے اعتبار سے پہلی ہے، لیکن اس سے پہلے جو نازل ہو چکی ہے وہ سورۃ الاعراف نازل ہو چکی ہے۔
تو اس کے اندر جو چیزیں اشارتاً بیان ہو رہی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس میں اشارہ دیا جا رہا ہے اور بات کے اندر مکمل بیان آ رہا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ وہ چیزیں مکے میں آلریڈی نازل پہلے ہو چکی ہیں, یہ مدینے میں پہلی صورت نازل ہوئی ہے, تو جو چیز پہلے بیان ہو گئی اب اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا, اللہ صرف ایگزامپل کے ذریعے سے, اشارے کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہے. لیکن ترتیب سے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے یہ مثال آ رہی ہے پھر بیان آ رہا ہے, حالانکہ پہلے بیان آیا ہے پھر اشارہ آیا. تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ, وہ اللہ کا عہد کیا تھا؟ اللہ کا عہد یہ تھا کہ اللہ نے ساری ارواح کو جمع کیا اور کہا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے پوچھا ساری ارواح سے, جو کافر ہیں, جو اللہ کو نہیں بھی مانتے, قیامت کے دن اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پوچھا تھا یہاں دنیا میں بھیجنے سے پہلے. تو ساری ارواح نے ہم سمیت کہا قالوا بلا, سب نے کہا اے مالک تو ہی تو ہے اللہ, تو ہی تو ہمارا رب ہے. پھر اسی عہد کا ذکر اللہ نے یاسین میں بھی کیا. یاسین شریف آپ پڑھتے ہیں نا, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, کیا عہد نہیں کر کے آئے تھے تم ہم سے؟ کس بات کا؟ کہ لا تعبدوا الشیطان, ہم نے وعدہ لیا تھا شیطان کی پیروی اور اس کی پوجا نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, عدو مانے دشمن, مبین مانے کھلا ہوا. ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا تمہیں یہ وعدہ نہیں دیا تھا وہ ان اعبدونی, میری عبادت کرنا, ھذا صراط مستقیم, اور یہی سیدھا راستہ. تو ہم اس عالم سے پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کی پیروی کریں گے, اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں کریں گے, اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ مالک کریم جو تو نے حلال کیا ہے اس کو حلال جانیں, جو تو نے حدود دی ہیں اس میں رہیں گے, اس کے پابند رہیں گے, تجھے ہی رب مانیں گے, تجھے ہی مالک مانیں گے. اللہ اکبر. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ کر کے تو آئے ہو, لیکن الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ صرف وعدہ نہیں تھا, میثاق تھا. ساری ارواح جمع تھی, انبیاء کی روحیں بھی جمع تھی, سب روحیں جمع تھی. پھر میثاق اس لیے بھی کہہ دیا کہ اس وعدے کی ریپیٹیشن بار بار پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے کروائی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت کریم آقا علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کے اس وعدے کو اپنی قوم کو یاد دلاتا ہے, نہیں بھولو کہ وہ تمہارا رب, نہیں بھولو وہ تمہارا رب. تو بار بار اس وعدے کی تجدید ہوتی رہی. پھر آگے فرمایا ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں پکا کرنے کے بعد, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور توڑتے ہیں. یقطعون کا معنی کاٹتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں, کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا, اس کو توڑ رہے ہیں جس کو اللہ کہہ رہا ملاؤ. اب یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہاں سے مراد رشتہ داریوں کا توڑنا, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, باپ بیٹے کی نہیں. میں نے امریکہ میں آ کر, پاکستان میں بھی ہے, معذرت چاہتا ہوں میں, اکثر میں آپ کو یہاں کے میں ایگزامپل دے رہا ہوتا ہوں لیکن یقیناً ضروری ہے ایگزامپل دینا. میں نے یہاں آ کے بہت ایسا دیکھا ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہی لڑائیاں, بھائی سے بھائی کی نہیں بن رہی, جناب والا آپس میں ایسی دوستوں کی نہیں بن رہی, رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, ماں باپ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اللہ اکبر. آپس میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں یار ان کو توڑ دیا آپ نے آپس میں. خدا کے بندوں یہ تمہارے رحم کے رشتے ہیں. پھر یہاں پر صرف رحم مراد نہیں, رحم مانے ہوتا ہے خون کا رشتہ, جن سے اللہ نے تمہارے خون کے رشتے رکھے. فرمایا ایک تو وہ رشتہ ہے جو تمہاری اپنی رشتہ داری کا رشتہ, اوپر چلے جاؤ دادا داری کی طرف تو پھر تمہارے کزنس وغیرہ بھی اس رشتہ داری میں آ جاتے ہیں. اس سے اوپر چلے جاؤ پر دادا کی طرف تو اور تمہارا سرکل بڑا ہو جاتا. پھر اس سے اوپر چلے جاؤ تو حضرت آدم کے توسل سے تم تمام آپس میں تمہارا رشتہ بن جاتا. اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ توڑ رہے ہو. آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں, فسادات. تو پہلے اللہ نے حقوق اللہ کی بات کی, ینقضون عہد اللہ سے, تم ہم سے وعدہ کر کے ہمارا بھی نہیں نبھا رہے, اور اللہ سے بھی نہیں نبھا رہے. اور اب آ جاؤ بندوں کی طرف, تو بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے, بہن بھائی کی نہیں بن رہی ہے, جائیدادوں کے جھگڑے, ماں باپ اولاد کی نہیں بن رہی ہے, میاں بیوی کے نہیں بن رہی ہے, اولاد کی ماں باپ کی نہیں بن رہی ہے. یہ سارے رشتے جو ہم نے جوڑنے کے لیے بنائے تھے تم نے توڑ دی. اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ نے کہا تھا مسلمان مل کر رہے ہیں, مومن بھائی ہیں آپس میں. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ مومن کا دشمن, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اس جگہ پر میرے برابر میں 4 اسٹور کافر مجھے کھولنا منظور ہے,
میرا مسلمان بھائی کھول لے گا تو مجھے پریشان ہے. میرے کمپٹیٹر 100 بندے کافر ہو جائیں مجھے منظور ہے. میرا ایک مسلمان بھائی میرا کمپٹیٹر بن جائے تو میں گالیاں دوں گا اس کو. کس مزاج کے لوگ ہیں ہم یار؟ استغفر اللہ. ارے رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. کوئی کسی کا کمپٹیٹر نہیں ہوتا، کوئی آپ کا نوالا نہیں چھین سکتا. آپ کے برابر میں 100 دکانیں بھی کھل جائیں لیکن میرے اللہ نے جو مقدر میں آپ کا لکھا وہ آپ کو ملنا ہے. توکل رکھیے اللہ. تو وَيَخْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. اللہ کہہ رہا ہے ملو، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں گھمنڈ میں. تو حقوق اللہ بھی پامال کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی پامال کر رہے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں یہ ذکر آئے گا کہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں تو بارہا اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کیا کہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، دوستیوں کو توڑ رہے ہیں. تو پتہ لگا یہ دونوں چیزیں پیرل ساتھ چلتی ہیں. جو حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا پھر وہ حقوق العباد کا خیال بھی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو اپنے دلوں کے اندر عداوتوں کو، کدورتوں کو، نفرتوں کو دور کیجیے، فسادات. پھر فرمایا اس کا ہوتا کیا ہے، ہوگا کیا اس سے؟ اللہ کا عہد پورا نہیں کرو گے اور اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن خود کہہ رہا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ارض مانے زمین. یفسدون، پھر کیا کرو گے؟ تم فساد کرو گے. وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. فرمایا اولئک هم الخاسرون، وہ سارے کے سارے جو یہ کام کرتے ہیں خاسرون ہیں، نقصان اٹھانے والے. یہ رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ فتنے کرنا، فساد کرنا، یہ تمہیں کبھی بھی نفع نہیں دے گا، تم ذلت میں ہی جاؤ گے. یقیناً آپ دیکھ لیجئے جو لوگ اپنے پاور کے خاطر فساد کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں گے ہمارے پاس کیا اتھارٹی، لوگوں کو دکھائیں گے ہمارے پاس کیا طاقت ہے، لوگوں کو سبق سکھائیں گے، ان کو دیکھ لیجئے گا کبھی بھی نفع میں نہیں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے. رشتہ داریاں آپ دیکھ لیں، کاروبار میں بھی آپ لوگ کاروباری چیزیں زیادہ جانتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو 5 بھائی مل کے کام کرتے ہیں وہ زیادہ امیر ہوتا ہے. جن کی بانڈنگ آپ دیکھیں دنیا میں مثالیں، میں زندگی میں کئی مثالیں ایسی جانتا ہوں کہ جن بھائیوں نے مل جل کر کاروبار کیا، پراپرٹی در پراپرٹی، پراپرٹی در پراپرٹی لیتے رہے اتحاد کے ساتھ، اور جہاں شرازہ بکھرا ہر بھائی پریشان ہو گیا. ختم کرو ختم. کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ 5 کی جب مٹھی بند ہے اللہ کس کے نصیب کا کس کو دے رہا، کیا پتا. بعض اوقات اللہ نے اس شراکت داری میں برکت رکھی ہوتی ہے. ایک کی دعا، کسی کے بچوں کی دعا، کسی کی بیوی نیک ہوتی ہے، کوئی ایسے اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا کے صدقے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو جب تک مٹھی بند ہوتی ہے تو اللہ بہت ساری برکتیں کس کس کے نصیب کی ڈال رہا ہوتا ہے. جب مٹھی کھل جاتی ہے تو جناب والا بہت ساری پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. تو رشتوں کو جوڑیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی بڑھے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے، تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جو اللہ نے رشتے تمہارے بنائے، تمہاری پھپھو، تمہاری خالہ، تمہارا ماموں، تمہارا چاچا، تمہارا تایا، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے ماں باپ، یہ رشتے اللہ نے بنائے تمہارے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. امریکہ تو ہم آ گئے، کتنے ہمارے کزنس ہوں گے، کتنے ہمارے چاچا ماما تایا ہوں گے جو بیچارے غربت کی لکیر میں ابھی تک پس رہے ہیں. ہم نے تو بہت مال بنا لیا. کیا ان رشتہ داروں کا حق نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں فون کر کے کہ رمضان آ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، رمضان کیسے گزاریں گے، بچوں کا عید کیسے گزرے گی؟ اللہ اکبر. تو آج ہی نیت کر لیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، آپ یہ نہ سوچیں یار وہ مجھے کال نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بزدل ہو، وہ سوچ رہے ہو یار کل تک جب 4 پیسے نہیں تھے تو اچھے تعلقات تھے، آج 4 پیسے آ گئے تو بھتیجا پوچھتا تک نہیں ہے. اللہ اکبر. آج 4 پیسے آ گئے تو بھائی پوچھتا تک نہیں ہے. آج 4 پیسے آ گئے تو جناب والا وہ امریکہ بیٹھا ہوا رشتہ دار لفٹ بھی نہیں کرواتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بزدل ہو کے بیٹھا ہو. خود کال کریں اس کو، السلام علیکم، کیسے ہیں حضرت، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس سے بات کریں، تعلق بڑھائیے، پوچھیے اس کی ضرورت کیا ہے، اور آپ محسوس کریں تو ان کی مدد کیجئے. جب آپ اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو جوڑیں، سامنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے جو تم سے توڑے تم جوڑو. ہمارے یہاں مزاج کیا ہو کہ مفتی صاحب باتیں ایسی کر رہے ہیں، یار آپ کو پتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اگر تمہاری لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، تمہارے کچھ معاملات بھی رشتہ داروں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو جو تم سے اگر کسی نے توڑی ہوئی بھی ہے تم خیر کرتے جاؤ، کیونکہ تمہیں بدلہ اس سے نہیں لینا. تم یہ کہو گے یار وہ ہمیں کیا کرے گا، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا.
آپ کو بدلہ اپنے رشتہ دار سے نہیں لینا ہے، آپ کو بدلہ تو اللہ سے لینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا تم صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری روزی بڑھائے گا، تم صلہ رحمی رشتہ داروں سے کرو گے اللہ عمر تمہاری بڑھائے گا۔ تو ہمیں اجر بندے سے نہیں چاہیے، ہمیں اجر اللہ سے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہمارے بنائے ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنا نصیب فرمائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ آج بزرگوں کی بات بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے، اور ہمارے بڑوں کا ہمارے ماں باپ کا جو ہمارے سر پر بزرگ ہیں اللہ ان کا سایہ خیر کے ساتھ ہمارے سر پر سلامت رکھے، اور ان کو مالک کریم رب العالمین حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی ہر جائز تمنا و حاجات کو پورا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ما شاء الله، جزاك الله خير۔